جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چیخ مار کر روئے، حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وفات کے بعد ایک خط میں نصیحت کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، کفن پہنانا اور میرے دشمنوں کو میری قبر پر نہ آنے دینا۔ غسل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے جسم پر ایک ایسا نشان دیکھا تو چیخ مار کر روئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں بچپن کی وہ آثار ہی نہ تھے جو عام لڑکیوں میں ہوا کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے کہا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اصول و تہذیب سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں مجسمہ عصم و طہارت کو اخلاق و عادات کی کیا تعلیم دے سکتی ہوں، میں تو خود اس کمسن بچی سے تعلیم اصول حاصل کیا کرتی ہوں۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا سارا بچپن عبادت اور خدمت والدین میں گزرا۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ابو جہل کی نظر پڑی تو آپ نے آپ کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی گوبر آپ کی پشت پر رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی تو آپ دوڑی ہوئی آئیں اور آپ کی کمر سے اوجڑی ہٹا دی اور پشت مبارک کو پانی سے دھویا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی ایک دن یہ دشمن بھی مغلوب ہوں گے اور خدا میرے دین کو انتہائی بلند عطا کرے گا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئیں اور کپڑے پہننے لگی تو پتہ چلا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ ماں اسی تردد میں تھی کہ بیٹی کو احساس ہو گیا۔ عرض کیا، مادر گرامی میں پرانے ہی کپڑوں میں چلوں گی، کیونکہ بابا جان کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کا بہترین زیور حیات تقویٰ ہے اور بہترین آرائی شرم و حیا ہے۔ حضرت فاطمہ کا سارا بچپن فکر و فاقہ اور تنگ و مصائب میں گزرا۔ مدارج النبی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو جب وہ کمسن تھی اکثر اپنی آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے اور ان کے لبوں کو بوسہ دیتے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں جب میں معراج پر گیا تھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک سیب جنت کا دیا تھا، میں نے وہ کھایا تھا اور اسی سے فاطمہ کا نقطہ وجود قائم ہوا تھا۔ اے عائشہ، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگھتا ہوں اور فاطمہ کے لعاب و دہن میں سے وہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ آپ کی والدہ جناب حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت فاطمہ کو 5 سال ماں کی آغوش میں تربیت نصیب رہی، چنانچہ حضرت ختیجہ کی علالت سے جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد رنج ہوا۔ آپ ان کی تیمارداری میں شب و روز لگی رہتی تھی، ان کے چہرے پر نظر جمائے انہی کو دیکھا کرتی تھی۔ ماں کا چہرہ بحال دیکھا تو خوش ہو گئیں، ماں کی شکل پزمدہ دیکھی تو رنجیدہ ہو گئیں۔ یہی طرز عمل رہا کہ ایک دن حضرت ختیجہ نے رونے کا انداز کچھ نرالا ہے۔ فرمایا، بیٹی میں تجھ سے رخصت ہو رہی ہوں، افسوس تجھے دلہن بننے میں نہ دیکھ سکوں گی۔ ماں بیٹی میں المناک گفتگو جاری تھی کہ ماتھے پر پسینہ آ گیا اور حضرت ختیجہ 10 رمضان باسط نبوی کو انتقال فرما گئی۔ موت کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ آپ کو ہجوم میں دفن کیا گیا۔ حضرت ختیجہ کے انتقال سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انتہائی رنج پہنچا اور آپ سے زیادہ سرور کائنات کو صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کی یاد میں جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہا، اس بوڑھی عورت جس کے منہ میں دانت بھی نہ تھے کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا، اس سے بہتر مجھے کوئی عورت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے اور اس وقت میری تصدیق کی جب سب جھٹلاتے رہے، اور اس وقت میرے لیے مال صرف کیا جب لوگوں نے مجھے محروم رکھنا چاہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ کی مرضی دریافت فرمائی اور وہ چپ رہی۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضامندی تھا۔ بعض علماء نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تھا کہ اے علی، مجھے خدا نے فرمایا ہے کہ اپنے لخت جگر کا نکاح تم سے کروں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ پیغام محمود نامی ایک فرشتہ لے کر آیا تھا، یعنی علماء نے جبرائیل علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔
غرض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے 500 درہم میں اپنی ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ فروخت کی اور اسی کو مار حق قرار دے کر بتاریخ یکم ذوالحج 2 ہجری حضرت فاطمہ کے ساتھ عقد کیا۔ مذکورہ رقم آج کل کے لحاظ سے 107 روپے ہوتی ہے، جو ہمارے نزدیک شرعی مہر ہے۔ نکاح کے تھوڑے عرصے بعد 24 ذی الحج کو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کھانے پینے کے بعد جلوس روانہ شہدا نامی ناکے پر حضرت فاطمہ سوار تھی اور سلمان ساربان تھے۔ ازواج رسول ناکا کے آگے آگے تھے، بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس میں تھے۔ مسجد کا طواف کرایا اور حضرت علی کے گھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتار دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ایک برتن میں پانی منگوایا، کچھ دعائیں دم کی اور اسے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے سر، سینے اور بازو پر چھڑکا اور بارگاہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، الہی انہیں ان کی اولاد شیطان سے تیری پناہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے کہا، دیکھو علی سے بیجا سوال نہ کرنا، یہ دنیا میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے لیکن دولت مند نہیں ہے۔ اور علی سے کہا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا کہ اسے ملال ہو۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ جس وقت حضرت علی کی شادی ہوئی، ان کے گھر میں ایک چمڑا تھا، رات کو بچھاتے تھے اور دن میں اس پر اونٹ کو چارہ دیا جاتا۔ شوہر کے گھر جانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ کاٹنا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، سب کام اکیلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن کبھی تیور پر بال نہ آئے اور نہ کبھی شوہر کے لیے اپنے لیے مددگار یا خادمہ کی فرمائش کی۔ پھر جب 7 ہجری میں پیغمبر خدا نے ایک خادمہ عطا کی جو فضا کے نام سے مشہور تھی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت فاطمہ فضا کے ساتھ کنیز کا سا نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کار کا جیسا برتاؤ کرتی تھی، اور ایک دن گھر کا کام خود کرتی تھی اور دوسرے دن فضا سے کام لیتی۔ اسی طرح خادمہ کو خادمہ نہ ہونے کا تصور پیدا نہ ہونے دیتی تھی۔ یہ مساوات محمدی کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ نے عورتوں کو پردہ داری کا بتایا اور خود بھی ہمیشہ اس پر عامل رہیں، اور اتنی سختی کے ساتھ کہ مسجد رسول سے بالکل متصل قیام رکھنے اور مسجد کے اندر گھر کا دروازہ ہونے کے باوجود کبھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت شرکت کے لیے مسجد میں تشریف نہ لائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ سوال پیش فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ یہ بات آپ تک پہنچی، آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اس کی نظر نہ کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو آپ نے فرمایا، کیوں نہ فاطمہ میرا ہی ایک جزو ہے۔ دنیائے اسلام کے قدیم مورخ ابن قتیبہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 75 دن بعد انتقال فرما گئیں۔ آپ کے واقعہ وفات کے متعلق حضرت ابن عباس صحابی رسول کا بیان ہے کہ جب حضرت فاطمہ کا وقت قریب آیا تو نہ معصومہ کو بخار آیا اور نہ درد سر ہوا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑا اور دونوں کو لے کر قبر رسول پر گئیں اور قبر و منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے گھر آئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اٹھائی، غسل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا لباس پہنا، بعد ازاں حضرت جعفر تیار، حضرت اسما کو آواز دی۔ حضرت اسما نے عرض کی، بی بی حاضر ہوتی ہوں۔ جب جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسما تم مجھ سے الگ نہ ہونا، میں ایک ساتھ اس میں لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو مجھ کو 3 آوازیں دینا، اگر میں جواب دوں تو اندر چلی آنا، ورنہ سمجھ لینا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو چکی ہوں۔ بعد ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر کھڑی ہوئیں اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لیٹ گئی اور اپنا منہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ الغرض سیدہ کو آواز دی، اے حسن حسین کی والدہ، اے رسول
خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، مگر کچھ جواب نہ ملا تو حضرت اسما اس حجرے میں داخل ہوئی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رحلت فرما چکی ہیں۔ اسما گھر سے باہر نکل پڑی۔ حسن و حسین پہنچے۔ پوچھا اماں اسما ہماری اماں کہاں ہیں؟ عرض کی حجرے میں ہے۔ شہزادے حجرے میں پہنچے تو دیکھا کہ مادر گرامی انتقال فرما چکی ہیں۔ شہزادے روتے پیٹتے مسجد میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی۔ آپ صدمے سے بے حال ہو گئے۔ پھر وہاں سے بے حال پریشان گھر پہنچے۔ دیکھا کہ حضرت اسما سرہانے بیٹھی رو رہی ہیں۔ آپ نے چہرہ انور کھولا۔ سرہانے ایک رکا ملا جس میں شہادتین کے باوصیت پر عمل کا حوالہ تھا، اور تاکید کی تھی کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، حنوط کرنا، کفن پہنانا، رات کے وقت دفن کرنا۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں جب تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اپنی تمام اولادوں سادات کو سلام کرتی ہوں جو قیامت تک پیدا ہوں گی۔ جب رات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھی۔ روایت مشہور ہے جنت البقیع میں لے جا کر دفن کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو ممبر رسول اور قبر رسول کے درمیان دفن کیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ غسل کے وقت حضرت علی نے پشت و بازو فاطمہ پر درہ عمری کا نشان دیکھا اور چیخ مار کر روئے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو رات کے وقت دفن کیا۔ غسل و کفن کے بعد حضرت علی اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں سمیت جنازہ لے کر روانہ ہوئے۔ بہار الانوار کتاب الفتن میں ہے کہ راستہ دیکھنے کے لیے ایک شمع ساتھ تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کافی کمسن تھی سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی اس سائے میں چل رہی تھی جو شمع کی وجہ سے زمین پر پڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت البقیع پہنچے تو ایک سمت سے آواز آئی اور خودی خدائی قبر نمایاں ہوئی۔ حضرت علی نے اسی قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کیا، اور اس طرح زمین برابر کر دی گئی کہ نشان قبر بھی معلوم نہ ہو سکے۔ جب جناب سیدہ کو قبر میں اتارا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی مانند 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اور انہوں نے سیدہ کے جسم عطر کو سنبھال لیا۔ دلائل امامہ میں ہے کہ چونکہ حضرت فاطمہ کے ساتھ بے ادبی کا اندیشہ تھا اس لیے 40 قبریں بنائی گئیں۔ 40 قبریں اس لیے بنائی تھیں کہ صحیح قبر معلوم نہ ہو سکے اور حضرت فاطمہ کو ستانے والا کوئی قبر پر موجود نہ ہو، ورنہ سیدہ کو اذیت ہوگی۔ اس کے باوجود لوگوں نے قبر کھود کر نماز جنازہ پڑھنے کی صحیح کی، جس کے رد عمل حضرت علی ننگی تلوار لے کر زرع لباس پہنے ہوئے قبر پر جا بیٹھے۔ اس وقت آپ کے منہ سے کف جاری تھا، اور یہ دیکھ کر لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی اور آگے نہ بڑھ سکے۔ وفات کے بعد جناب سیدہ کی عمر 28 سال تھی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔